ضلع پونچھ کے گاؤں درہ دلیاں وارڈ نمبر 2 اپر پنچایت کے مکینوں نے اپنی وارڈ میں منظور شدہ پانی کا ہینڈ پمپ نہ لگائے جانے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اہل علاقہ نے متعلقہ جونیئر انجینئر جیا پر جان بوجھ کر غفلت برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پونچھ وکاس کنڈل سے اس معاملے میں فوری مداخلت اور اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ان کی وارڈ میں پانی کی شدید قلت ہے اور انہوں نے کئی بار متعلقہ محکمہ سے اس مسئلے کے حل کے لیے رجوع کیا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد ان کی وارڈ کے لیے ایک پانی کا ہینڈ پمپ منظور ہوا تھا، جس سے اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تاہم ابھی تک ہینڈ پمپ نہیں لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں مقامی لوگوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جس میں مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جیا کی جانب سے اس معاملے میں بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے اور وہ جان بوجھ کر اس منصوبے کو التوا میں ڈال رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین نے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے انہیں دور دراز کے علاقوں سے پانی لانا پڑتا ہے، جس میں ان کا قیمتی وقت اور توانائی صرف ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرمیوں کے موسم کی آمد کے ساتھ ہی پانی کی قلت مزید سنگین ہو جائے گی اور اگر جلد از جلد ہینڈ پمپ نہ لگایا گیا تو ان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر پونچھ وکاس کنڈل سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور ذاتی طور پر اس میں مداخلت کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ جیا کے خلاف غفلت برتنے پر سخت کارروائی کی جائے اور جلد از جلد منظور شدہ ہینڈ پمپ لگوا کر انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر پونچھ اس سنگین مسئلے کا کس طرح نوٹس لیتے ہیں اور درہ دلیاں کے عوام کو پانی کی قلت سے نجات دلانے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اہل علاقہ کو امید ہے کہ ضلعی انتظامیہ ان کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے فوری اور مؤثر کارروائی عمل میں لائے گی۔ مزید کیا کہنا تھا ان کا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری اس خاص و مفصل رپورٹ میں۔ جی، میرا نام شکیلا بھی، میں وارڈ نمبر 2 کی پینچ ہوں۔ سر، ہمارا ایکچولی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو وارڈ کے سب لوگ ہیں، انہوں نے گاڑی جو بولا جے صاحب نے ہمیں، انہوں نے پہلے یہ بولا کہ آپ کی گاڑی مطلب وارڈ نمبر 3 کے بعد کام جب ختم ہوگا وارڈ نمبر 2 میں آپ کی گاڑی کو پہنچایا جائے گا۔ خود جے صاحب نے ہمیں یہ بات بولی۔ اس کے بعد یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اب ہمارا جو حق ہے تو ہماری گاڑی آگے کیوں نہیں جا رہی۔ اب ہم نے جے صاحب کو بھی کال کر رہے ہیں، ان کا وہ فون تک نہیں اٹھا رہے، جبکہ پہلے انہوں نے آرڈر دیا ہوا ہے۔ دینے کے بعد اب وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ ہمارا مطلب کوئی انہوں نے ایشو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو موقع بلایا، سب کچھ کیا سب تو، لیکن انہوں نے کوئی کال نہیں اٹینڈ کی، نہ وہ موقع آئے۔ اس کے بعد ہمارے جو ڈرائیور تھے، میں نے ان عوام کو بولا ہے، میں خود چوکی پہ گئی، صبح گئی، ہمارے جو پاس کی چوکی ہے چوکی جلاس میں، ادھر میں نے جا کے یہ بولا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہمارے جو وارڈ کے لوگ ہیں یہ بول رہے کہ ہم گاڑی نہیں چھوڑیں گے، ہمیں پانی کی بہت پرابلم ہے۔ اور یہ بات صرف 5 دن کی نہیں ہے، 5 مہینوں کی نہیں ہے، 5 سال سے، جب تک ان لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا یہی سوچ کے دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے ہمارا جو ایشو ہے میٹر ہے اس کو آگے لایا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ یہاں پہ پانی کی سمسیا بہت سے پہلے سے ہے، میرے آنے کے پہلے بھی تھی اور آنے کے بعد، لیکن انشاءاللہ کہ یہ ہے کہ اس میں میرا اپیل ہے، اگر باقی محکمہ میری بات نہیں سننا چاہتا تو میری گزارش ہے ہمارے ڈی سی صاحب سے، میں وہاں تک اپنی بات پہنچانا چاہتی ہوں۔ میں کسی کا کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ کوئی لڑائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر ہمارے جو جے صاحب ہیں یہ موقع اگر آ کے ہمیں بول دیتے، انہوں نے پہلے ہمیں جیو ٹیک تک کیا، سب کچھ کر دیا۔ اس کے بعد فائنل گاڑی جب دینی تھی اس دن ہی میں نے شام کو کال کی، میں سر ہمارے جو ہیں باقی عوام جو ہمارا ہیڈ پمپ اور سر وہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے، میں نے ان کو بولا موقع آ کے چیک کرو صاحب کیا پرابلم ہے، انہوں نے پہلے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے جیو ٹیک کیا۔ اس کے بعد میرے جو بھائی ہیں میں نے اپنی وارڈ کے لیے 1 لاکھ روپے اپنے بھائیوں کو دیا، دے کے ان کی زمینوں کو میں نے اور پیچھے کروایا، کس وجہ سے؟ اپنی وارڈ کے لیے کہ میں صرف وہاں پہ پانی جاتی ہوں۔ اب ہمیں پانی تک مطلب ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جے صاحب خود یہ بتائیں گے ڈی سی صاحب کو، میری اپیل ہے ان سے کہ ہمارا انصاف ہو۔ اب قانون ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے، میں نے ان کو بولا کہ باقی عوام گاڑی نہیں چھوڑ رہی ہے، جب انہوں نے گاڑی نہیں چھوڑنے کو انہوں نے بولا کہ آپ جا کے خود سمجھاؤ، آپ پہنچو، آپ کو ووٹ دے کے چنا گیا ہے، جب تک آپ کو ووٹ دیا تھا تب بھی یہ لوگ آپ کے ساتھ ہے، آج بھی ساتھ ہے، آپ انصاف خود کرواؤ۔
आप जाके गाड़ी छुड़ाओ। ये देख सकते हैं आप, गाड़ियां मैं छुड़वाऊंगी इन लोगों से, मैंने बोला है, मैं इंसाफ कराऊंगी, आप मेरे लिए ये गाड़ी छोड़ो। ये मेरे लिए छोड़ रहे हैं ये गाड़ियां। लेकिन ये चीज है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, कि अगर हमने क्या करना है, वो हमारे पैसे वापस दे दें। हमने जो मतलब, हम लोग गरीब है, हमारे घर पे कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने अगर मुझे यहाँ पे खड़ा किया तो इन्होंने कुछ सोच के किया होगा, इन्होंने सोच के मुझे आगे खड़ा किया। अब वोट तक इन्होंने दी है तो हमारी खुद का हक बनता है कि हम इन अवाम की सेवा करें। इनके लिए हमारी जान भी हाजिर है, वोट ना दे तब भी हाजिर थी, आज भी हाजिर है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं इनके लिए इंसाफ मांग रही हूँ, और खर्चा मैंने खुद से किया, खर्चा मैंने खुद करके अपने वार्ड के लिए। और ये पंचायत का हेड पंप है। मैं ये मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है हमारे सारे PHE डिपार्टमेंट से, और खास करके मेरी ये अपील, मैंने ये जो बनाई है, सब मीडिया बुलाई है, जो भी है, मतलब ये एज अ चौकी थ्रू बनाई है, सर मेरे साथ हैं, कोई हमने कानून हाथ में नहीं लिया। मेरे DC साहब से ये अपील है कि हमने तंग होके ये कदम उठाया है। मैंने हर जगह में गई, मेरा फोन चेक करो, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक करो, जबकि खुद सर ने मेरे साथ रह के सब कुछ करवा के, आज सर ने कल से फोन स्विच ऑफ किया हुआ है। मेरी गुजारिश यही है, मैं हाथ बंध के कह रही हूँ ये, कि इन लोगों ने मुझे वोट दिया है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ इनके सबके साथ इंसाफ हो, बस मेरी यही अपील है। मेरा नाम साजिद इकबाल है, हम वार्ड नंबर 2 विलेज दर्रा दुलिया अपर पंचायत से रहने वाले हैं। मतलब धूप में फिर हमारे लिए हमारे पंच साहब सब कुछ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जितनी भी आवाम आई हुई है, ये आवाम हम सब ने एक साथ रह के रोड निकलवाई, रोड में जो खर्चा हुआ सब कुछ कंप्लीट है। जे साहब ने ये बोला हुआ है कि जब 3 नंबर वार्ड का पंप निकल जाएगा हम आपको आप अपनी गाड़ी ले जाओ। तो आज 2 दिन हो गए, गाड़ी बिल्कुल बेली है, बिल्कुल बेली होके खड़ी हुई है। तो जे साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आगे लेके जाओ गाड़ी? वही हम अपने पंच साहब से, हमारी सारी आवाम खड़ी हुई है, तो इंसाफ किया जाए, हम सब इनके साथ हैं।